نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس سورت کی فضیلت، جس سورت کا ذکر کیا ہے، وہ سورت 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سب سے پہلی سورت سورہ ملک بہت زیادہ فضائل والی ہے کہ جو کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش، پڑھنے والے کی مغفرت کروا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رات کو بھی یہ صورتیں پڑھ کر سونے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر ایک قبر ہے، تو ان کو آواز آئی قبر سے، کسی کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ ایک آدمی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار تھا۔ وہ سورۃ سجدہ پڑھا کرتا تھا، الف لام میم سجدہ سورت پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو سورت نے اپنے پر اس آدمی پر پھیلا دیے۔ وہ آدمی اور کہا کہ یہ آدمی میری بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کیجیے۔ اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ اس کے علاوہ خالد بن معدان رحمہ اللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ اور بامنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر بچھا دیتی ہے اور اس سے ہونے والے عذاب کو، قبر کے عذاب کو روکتی ہے۔ تو میری بہنوں، میری ماں، عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں عذاب قبر کی بہت زیادہ حدیث میں بہت زیادہ اس کی ترغیب آئی ہے کہ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قبر پکارتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرہ سے روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس کو پار کر گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جس نے جو اس میں پھنس گیا تو اگلی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل اور سخت ہیں۔ تو میری بہنوں، رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنی مسلمان بہنوں کو، مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ یہ صورتیں ہمارے لیے بھی شفاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔